مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات جاتے تھے اور میواتی ان کا بہت اکرام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، لیکن جب واپس آتے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب فرمائیں گے 3 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتے مسجد میں، اور کبھی کبھار تھانہ بھون چلے جاتے، کبھی سہارنپور چلے جاتے اور وہاں اعتکاف میں بیٹھ جاتے 3 دن کے لیے، اعتکاف میں رہتے اور اتنا اللہ اللہ کرتے، اللہ اللہ کرتے، اور یوں فرماتے کہ بھئی لوگ میرا ہاتھ چومتے ہیں، لوگ میرا اتنا احترام کرتے ہیں، ایسا ادب کرتے ہیں، بس ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں، اور وہ یوں فرماتے تھے اس کی حکمت یہ ہے کہ اپنے جہل کا اقرار کرو، لا عالم میں نہیں جانتا، اور جو یوں کہتا ہے لا عالم میں نہیں جانتا، فرمایا کہ اس کے پاس آدھا علم ہے اور باقی آدھا علم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ جب آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، فرمایا کہ بڑوں کے ساتھ رہ کر بھی نفس اور شیطان دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ تو آدمی رہتا ہے تو اس لیے رہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور اللہ والوں کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کے پاس بھجوایا اور فرمایا کہ بھئی اس کی تربیت فرما لیں۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت شیخ کو پھر خط لکھا، فرمایا میں نے تو اس لیے بھیجا تھا آپ ان کی تربیت فرمائیں گے، یہ تو شیخ الحدیث بن کر آ گیا کہ شیخ الحدیث کے پاس رہے اور یہ شیخ الحدیث بن کر آ گیا۔ Subscribe Al Bayanat Tube Official۔ فرمایا کہ عقیدت، ادب اور اطاعت کے ساتھ جب بڑوں کے ساتھ رہا جاتا ہے، عقیدت، ادب اور اطاعت کے ساتھ بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر جا کے بڑوں سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں، نہ عقیدت ہے ان سے، نہ ان کا ادب ہے، اور نہ ان کی تعظیم کے اندر اس کے کوئی تعظیم کرنے کا کوئی جذبہ ہے، اور ان کی بات کو بھی ماننا نہیں ہے، اطاعت کا بھی کوئی جذبہ نہیں ہے، فرمایا کہ اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابو جہل تو حضور سے رشتہ داری تھی اور ابو الحکم اس کا لقب تھا، بڑی سمجھداری کی بات کرتا تھا، سردار تھا قوم کا، قریش قبیلے سے تعلق تھا، مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور بیت اللہ کی صفائی بھی وہی کرتا تھا، لیکن نہ عقیدت، نہ ادب، نہ اطاعت، کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی جب چھوٹا بن کر رہے، فرمایا حاجی صاحب نے جو سب سے زیادہ نقصان آدمی کو ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب اپنے سے بڑوں کی کوئی بات کمی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ تو ساری انسان ہے، بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا بنایا، گناہ کر نہیں سکتے، اور صحابہ کرام محفوظ کے اللہ سے راضی ہو گئے، باقی ہم بچے ہیں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے سب سے زیادہ نقصان آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جب بڑوں کی کوئی کمی دل میں آ جائے،
پھر آدمی اس کام کے اندر رہتا نہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو بیان میں فرمایا، ایک روایت میں آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام 1.25 لاکھ کے قریب تھے۔ پھر فرمایا ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ 2 لاکھ کے قریب تھے۔ تو ایک صاحب کو اس پر کہا، میں نے تو یہ روایت کبھی نہیں دیکھی، کبھی نہیں سنی، کہاں سے روایت لے لی؟ اس انداز سے انہوں نے، حالانکہ تبلیغ کے اندر بہت آگے تھے، زیادہ وقت نہیں گزرا وہ نظر ہی نہیں آنے لگی، وہ نظر ہی نہیں آنے لگی۔ کیا وجہ ہے؟ آدمی جن کے ساتھ رہے، جن کے پاس رہے، جن کی صحبت اٹھائے، وہ پھر ایسا بن جائے کہ جو کچھ ہے نہیں کے اندر۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب پر ایسے فدا تھے، ایسے فدا تھے۔ کراچی آئے تھے مولانا جمشید صاحب، کوئٹہ سے یہاں پر پہنچے، حاجی صاحب کا پیغام آیا، بھائی ان کا علاج کراؤ، یہ اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ اور یہ ایک بات کو کئی دفعہ دہرانے لگے ہیں، ان کا حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے۔ تو خیر ان کو یہاں پر ڈاکٹر عبدالباسط صاحب سے بقائی ہسپتال میں وہاں لے کے گئے، ان کی لیبارٹری میں ان کے سارے خون کا ٹیسٹ ہوا، سب کچھ ہوا، اور جب ساری رپورٹیں آئیں سب ٹھیک تھیں، تو ان سے کہا کہ آپ کی ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں۔ تو مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے، یہ مجھے نہیں کہو، یہ ان سے کہو جن کو فکر ہے میری، یعنی حاجی صاحب، یہ ان سے کہو، میرے کو کوئی بیماری نہیں، بس بڑھاپا آ گیا ہے۔ فرمانے لگے میرے پر کوئی بیماری نہیں، صرف بڑھاپا آ گیا۔ لیکن حاجی صاحب کی بات پر، کوئٹہ سے آئے، گرمی کا زمانہ، پسینوں میں، اور ابھی رائے کے اسٹیشن پر ہی پہنچے ہیں، حاجی صاحب کا پیغام آ گیا کہ یہاں سے وہاں جانا ہے، دوسری جگہ جانا ہے۔ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حاجی صاحب نے فرما دیا اب جانا ہے، حاجی صاحب نے فرما دیا اب جانا ہے۔ یہ جو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے جو زندگیاں گزاری ہیں اس مشقت اور مجاہدے کے ساتھ، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔